بسم اللہ الرحمن الرحیم وما رسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ قسط نمبر 9۔ طفیل بن عمرو دوسی کا اسلام لانا۔ اس عرصے میں حضرت طفیل بن عمرو دوسی جو نہایت شریف اور اپنی قوم کے سردار تھے، انا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اسلام کی بدیہی حقانیت اور آپ کی اخلاق کو دیکھ کر برضا و رغبت مسلمان ہو گئے اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ، میری قوم میں میری بات مانی جاتی ہے، میں جا کر ان کو بھی اسلام کی دعوت دیتا ہوں، مگر آپ اللہ سے دعا کیجئے کہ میرے ساتھ کوئی ایسی کھلی ہوئی علامت ظاہر کر دی جائے جس کے ذریعے سے میں ان کو اپنی باتوں کا یقین دلا سکوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی تو اللہ تعالیٰ نے ان کی پیشانی پر ایک ایسا نور چمکا دیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی پیشانی پر ایک ایسا نور چمکا دیا کہ جو اندھیرے میں ایک نہایت روشن چراغ کی طرح چمکتا تھا۔ جب طفیل بن عمرو دوسی اپنی قوم کے پاس گئے تو یہ خیال ہوا کہ کہیں میری قوم اس نور کو کوئی مصیبت اور بیماری نہ سمجھے اور یہ نہ کہے کہ اسلام قبول کرنے کی وجہ سے مجھ پر یہ مرض مسلط ہو گیا، اس لیے دعا کی کہ یہ نور میرے تازیانہ میں آ جائے۔ اللہ تعالیٰ نے دعا قبول فرمائی اور اس نور کو ان کے کوڑے کے ساتھ قندیل کی طرح لگا دیا، اس لیے ان کا لقب ذوالنور ہو گیا تھا۔ انہوں نے اپنے قبیلے میں پہنچ کر تبلیغ کی۔ کچھ آدمی آپ کے سائے سے مسلمان ہو گئے، مگر چونکہ ان کے گمان کے مطابق زیادہ نہ ہوئے، اس لیے انا حضرت وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا، آپ دعا فرمائیں کہ میری سایہ کامیاب ہو۔ آپ نے دعا فرمائی اور ارشاد فرمایا، جاؤ تبلیغ کرو اور نرمی سے کام لو۔ طفیل بن عمرو دوسی لوٹے اور پھر لوگوں کو اسلام کی طرف بلایا اور خدا کے فضل سے ایسے کامیاب ہوئے کہ غزوہ خندق کے بعد 70-80 گرانے مسلمان کر کے غزوہ خیبر میں اپنے ساتھ لایا اور سب شریک جہاد ہوئے۔ بحوالہ سیرت مغلطائی صفحہ نمبر 25۔ ابو طالب کی وفات۔ اسی عرصے میں آپ کے چاچا ابو طالب کی وفات ہو گئی۔ یہ سانہ نبوت کے 10ویں سال ماہ رمضان کے یعنی نصف پر پیش آیا اور اس کے 3 دن بعد حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ کی بھی وفات ہو گئی، اور اس لیے حضرت وسلم نے اس سال کو عام الحزن یعنی غم کا سال قرار دیا۔ بے حوالہ زرقانی۔ سفر طائف۔ ابو طالب کی وفات کے بعد قریش کو موقع مل گیا کہ پھر انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذا رسائی میں کوئی دقیقہ نہیں چھوڑا۔ جب آپ کو اہل مکہ کے قبول اسلام سے مایوسی ہونے لگی تو اسی سال یعنی 10 نوی میں آخر ماہ شوال میں زید بن حارثہ کو ساتھ لے کر طائف تشریف لے گئے اور اہل طائف کو کلمہ حق کی دعوت دی اور 1 ماہ تک متواتر ان کی تبلیغ و ہدایت میں مصروف رہے، مگر ایک شخص کو بھی قبول حق کی توفیق نہ ہوئی، بلکہ ظالموں نے اپنے شہر کے چند اوباش لوگوں کو بہکایا کہ آپ کو تکلیفیں پہنچائے۔ یہ سنگ دل بد نصیب سرکار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے در پہ ہو گئے۔ اگر شان رحمت للعالمین مانے نہ ہوتی تو آپ کی ایک جنبش لب میں ان کی ساری بدمستیوں کا خاتمہ ہو سکتا تھا اور طائف کے بسنے والوں کا نام منشن صفحاتی سے مٹایا جا سکتا تھا۔ ان بدبخت لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پتھر برسانے شروع کیے جن سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم شریف زخمی ہو گئے۔ زید بن حارثہ جس طرف سے پتھر آتا ہوا دیکھتے اس طرف خود کھڑے ہو کر انا حضرت وسلم کو بچاتے اور پتھر کو اپنے سر پر لیتے، یہاں تک کہ حضرت زید کا سر سرخ ہو گیا۔ بالآخر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم 1 ماہ بعد طائف سے اس طرح واپس ہوئے کہ آپ کے ٹخنے شریف لولہان تھے، مگر زبان پر حرف بد دعا اس وقت بھی نہ آتا تھا، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے ہدایت کے لیے دعا فرمائی۔ اسراء اور معراج۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ کی وفات کے بعد اور آپ کے طائف سے واپسی آنے پر رجب کے 27 رجب کو سن 11 نبوی میں معراج کا واقعہ پیش آیا، جس میں فخر الانبیاء کو ایک اعزازی جلوس کے ساتھ نوازا گیا، جو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی جماعت میں سے صرف انا علیہ السلام کی امتیازی خصوصیت ہے، جس کا مختصر سا واقعہ یہ ہے۔ ایک رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ یا ام ہانی کے گھر میں لیٹے ہوئے تھے کہ جبرائیل علیہ السلام اور میکائیل علیہ السلام آئے اور کہا کہ ہمارے ساتھ چلیے۔ آپ کو براق پر سوار کیا، جس کی تیز رفتاری کا یہ حال تھا کہ جس جگہ اس کی نظر پڑتی تھی وہی قدم پڑتا تھا۔ اس سرعت رفتاری کے ساتھ اول آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد اقصی بیت المقدس تک لے گئے۔
یہاں اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء علیہ السلام سابقین کو اناظ وسلم کے اکرام کے لیے بطور معجزہ جمع فرمایا تھا۔ جبرائیل علیہ السلام نے یہاں پہنچ کر اذان دی، امام و رسول کی صفیں تیار ہو کر کھڑی ہوئی، لیکن سب اس کا انتظار کر رہے تھے کہ نماز کون پڑھائے۔ جبرائیل امین نے آپ کا دست مبارک پکڑ کر آگے کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام انبیاء و مرسلین اور ملائکہ کو نماز پڑھائی، یہاں تک کہ عالم دنیا کی سیر تھی، یہاں تک عالم دنیا کی سیر تھی جو براق پر ہوئی۔ اس کے بعد آپ کو مسجد اقصیٰ سے آسمان پر لے جایا گیا۔ بعض روایت کے مطابق یہ آسمانی سفر بھی براق پر ہوا، مگر احادیث صحیح سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ سفر براق پر نہیں بلکہ بذریعہ معراج ہوا۔ معراج کا معنی سیڑھی یا زینہ کے ہیں۔ زینہ کے آج کل بھی بہت سی قسمیں موجود ہیں، ان میں ایک طریقہ لفٹ کا بھی ہے اور اس کو بھی زینہ کہتے ہیں۔ وہ کس قسم کا زینہ تھا جس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آسمان تک پہنچے، اس کی حقیقت اللہ ہی جانتے ہیں، جو کسی روایت میں منقول نہیں۔ پہلا آسمان پر آدم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، دوسرے آسمان پر عیسیٰ و یحییٰ علیہ السلام سے، تیسرے آسمان پر یوسف علیہ السلام سے، آسمان پر یعنی چوتھا آسمان پر ادریس علیہ السلام سے، پانچواں آسمان پر حضرت ہارون علیہ السلام سے، چھٹے آسمان پر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے، اور ساتویں آسمان پر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی بحوالہ زرقانی۔ اس کے بعد آپ سدرۃ المنتہا کی طرف تشریف لے چلے، راستے میں حوض کوثر پر سے گزر ہوا، پھر جنت میں داخل ہوئے۔ وہاں دست قدرت کے وہ عجائب و غرائب دیکھے جو نہ کسی آنکھ نے آج تک دیکھے اور نہ کسی کان نے سنے اور نہ کسی انسان کے وہم اور گمان کی وہاں تک رسائی ہوئی۔ پھر دوزخ آپ کے سامنے پیش کی گئی جو ہر قسم کے عذاب اور آگ سے بری ہوئی تھی۔ اس میں آپ نے ایک جماعت کو دیکھا، مردار جانور کھا رہے ہیں۔ دریافت فرمائے کہ یہ کون ہیں؟ جبرائیل نے عرض کیا کہ یہ وہی ہے جو لوگوں کے گوشت کھاتے ہیں، یعنی ان کی غیبت کرتے ہیں۔ پھر دوزخ کا دروازہ بند کر دیا گیا۔ پھر اناظ علیہ السلام آگے بڑھے اور جبرائیل امین یہی ٹھہر گئے، کیونکہ ان کو اس درجے سے آگے بڑھنے کا حکم نہیں تھا۔ اس وقت آپ کو اللہ جل وعلا کی زیارت ہوئی۔ صحیح یہ ہے کہ زیارت فقط قلب سے نہیں بلکہ آنکھوں سے ہوئی۔ حضرت عبداللہ بن عباس اور تمام محققین صحابہ و ائمہ کی یہی تحقیق ہے۔ اناظ علیہ السلام سجدے میں گر پڑے اور خداوند عالم سے ہم کلامی کا شرف حاصل ہوا۔ اسی وقت نماز فرض کی گئی۔ اس کے بعد آپ واپس ہوئے، وہاں سے براق پر سوار ہو کر مکہ معظمہ کی طرف تشریف لے آئے۔ راستے میں مختلف مقامات میں قریش کے 3 تجارتی قافلوں پر گزرے، جن میں سے بعض کو آپ نے سلام کیا اور انہوں نے آپ کی آواز بھی پہچانی، اور مکہ واپس آنے کے بعد اس کی شہادتیں دی۔ صبح سے پہلے یہ سفر مبارک تمام ہو گیا۔ اسراء نبوی پر عینی شہادتیں۔ جب صبح ہوئی یہ خبر قریش میں پھیلی تو ان کا ایک عجیب عالم تھا، کوئی تالیاں بجاتا اور کوئی تعجب سے سر پر ہاتھ رکھے ہوئے تھا اور کوئی تمسخر سے ہنس رہا تھا۔ پھر سب نے بغرض امتحان آپ سے سوالات کیے اور دریافت کیا کہ اچھا بتلائیں کہ بیت المقدس کی تعمیر اور حیت کیسی ہے اور پہاڑ سے کتنے فاصلے پر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا پورا نقشہ بتلا دیا۔ اس طرح مختلف چیزیں دریافت کرتے رہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے رہے، یہاں تک کہ اب انہوں نے ایسے سوالات شروع کیے جو باوجود ایک مرتبہ دیکھنے کی کوئی بھی یعنی شخص نہ بتلا سکا۔ مثلا یہ کہ مسجد کے کتنے دروازے ہیں، کتنے طاق ہیں۔ ظاہر ہے کہ یہ چیزیں کون شمار کرتا ہے، اس لیے آپ کو سخت اضطراب ہوا، مگر بطور معجزہ مسجد اقصیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کر دی گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شمار کرتے اور بتاتے جاتے۔ ابوبکر صدیق نے فرمایا اشہد انک رسول اللہ، کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ تو اللہ کے رسول ہے۔ اور قریش بھی اب سب کے سب چپ ہو گئے اور کہنے لگے حالات و صفات تو بالکل درست بیان کیے ہیں۔ اور پھر حضرت ابوبکر صدیق سے کہنے لگے تم تصدیق کرتے ہو کہ آپ ایک رات میں مسجد اقصیٰ تک پہنچ بھی گئے اور لوٹ بھی آئے؟ حضرت ابوبکر صدیق نے فرمایا میں اس سے بھی زیادہ بعید چیزوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کرتا ہوں۔ میں ایمان لاتا ہوں کہ صبح و شام ذرا سی دیر میں آپ کو آسمانی خبریں پہنچ جاتی ہیں، تو پھر اس میں کیا تردد ہو سکتا ہے کہ اس لیے آپ کا لقب صدیق رکھا گیا۔ خود کفار قریش کی چشمدید شہادتیں۔ اس کے بعد قریش پھر بغرض امتحان دریافت کیا اچھا بتلاؤ ہمارا قافلہ جو ملک شام کی طرف گیا ہوا ہے کہاں ہے؟ آپ نے فرمایا فلاں قبیلہ ایک تجارتی قافلہ پر مقام روحا پر میرا گزر ہوا تھا، ان کا اونٹ گم ہو گیا تھا، وہ سب اسی کی تلاش میں گئے ہوئے تھے۔ میں نے ان کے کجاؤں کے پاس گیا اور تو وہاں کوئی نہ تھا، ایک کوزہ میں پانی رکھا ہوا تھا، وہ میں نے پی لیا۔ اس کے بعد فلاں قبیلے کی تجارتی قافلہ پر فلاں مقام پر ہمارا گزر ہوا،
جب براق اس کے قریب ہوا تو اونٹ دشت سے ادھر ادھر بھاگنے لگے اور میں ایک سرخ اونٹ میں تھا جس پر 2 خردوار گون سیاہ اور سفید تھے اور وہ بے ہوش ہو کر گر گیا تھا۔ اس کے بعد فلاں قبیلے کی تجارتی قافلہ پر فلاں مقام پر ہمارا گزر ہوا جس میں سب سے آگے ایک خاکی رنگ کا اونٹ تھا اور اس پر سیاہ ٹاٹ اور سیاہ خردار گون تھے، اور یہ قافلہ عنقریب تمہارے پاس آنے والا ہے۔ لوگوں نے دریافت کیا کہ کب تک؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بدھ کے روز تک آ جائے گا۔ چنانچہ ٹھیک اسی طرح جیسا کہ آپ نے فرمایا، اور ان قافلوں میں بھی آپ کے بیانات کی تصدیق کی۔ جب قریش پر خدا کی حجت تام ہو گئی اور آپ کے مخیر العقول سفر کی خود ان کی قوم نے شہادت دی، تو اب معاندین کے لیے اس کے سوا کوئی راستہ باقی نہیں رہا کہ آپ کے اس سفر کو سحر اور آپ کو معاذ اللہ جادوگر کہہ کر کھڑے ہو گئے۔